نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن وتكثر الحرج القتل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر حاضرین، بزرگان دین، برادران اسلام، آگے تشریف لے آئے آپ لوگ، آگے آ جائیے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ بہت مختصر سا شعر کسی نے کہا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. دنیا میں سب سے بڑی سچائی موت ہے، اور اس کے آنے کا ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ تو معلوم ہے کہ موت آئے گی، جہاں رہیں گے وہاں آئے گی، جس حال میں رہیں گے اس حال میں آئے گی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی. سونے کی حالت میں بھی آ سکتی ہے، بیداری کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے، گھاس پھوس کے مکانوں میں رہیں گے تو بھی آ جائے گی، مضبوط ترین قلعوں میں اگر بند رہو گے تب بھی آ جائے گی. اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان فرمائی: یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تمہیں موت آ پکڑیں گی اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو. لیکن جتنا موت کا آنا یقینی ہے، اتنا زیادہ میں، آپ اور بہت سے انسان اس سے غافل ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذکروا حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو. کتنے جنازے ہم اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے ہی مرد و خواتین کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے زیر زمیں کر دیا، دفن کر دیا. اور ہر موت عبرت کا تازیانہ ہوتی ہے، ہر موت ہمارے لیے عبرت کا سبق ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب انسانوں کی غفلت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال بندوں کی طرف سے زیادہ ہو جاتے ہیں،
اور ایک عمومی فضا اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے کی بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ کائنات میں ایک طاقت ہے جو تمہاری نظروں سے اگرچہ اوجھل ہے، نظروں سے غائب ہے، لیکن اس کا وجود، اس طاقت کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، کبھی اس کو زوال نہیں، کبھی اس کو فنا نہیں۔ موت الگ الگ قسموں میں لوگوں کو آتی ہے۔ اللہ حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ کی موت مر جاتا ہے اچانک، کوئی پانی میں ڈوب کر مرتا ہے، کوئی بلندیوں سے گر کر کے مرتا ہے، کوئی طویل بیماری میں بستر پر صحت و تندرستی کی آہیں لگا لگا کر دعاؤں کی درخواست کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس بستر سے اٹھ نہیں پاتا۔ موت کے آنے کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن ابھی چند روز پہلے ہمارے اسلامی ملکوں میں موت کا جو بھیانک منظر سامنے آیا ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ ترکی کے زلزلے، سیریا اور ملک شام کے زلزلے ابھی تازہ ہے آپ کے سامنے۔ ہنوز ابھی بھی لاشوں کو اندر سے نکالنے والی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے، اور ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ لاشوں کا اور مرنے والوں کا، کہنا چاہیے یہ شہیدوں کا آنکڑا کہاں تک جا کے رکے گا۔ میٹھی نیند لوگ سو رہے تھے، 4 بجے کا وقت تو کتنی میٹھی نیند کا ہوتا ہے، یہ تہجد کا وقت ہے۔ دنیا میں چند ہی وہ بندے ہوتے ہیں جو اس وقت تو جاگ جاتے ہیں، بڑی تعداد تو سوتی ہے۔ کسی نے سوتے وقت تو یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ زندگی، یہ شام ہماری آخری ہے، یہ رات ہماری آخری ہے، ہم اپنوں سے جدا ہو جائیں گے یا ہم سے اپنے جدا ہو جائیں گے۔ یہ زلزلہ صرف 40 سیکنڈ چلا ہے، 40 سیکنڈ۔ زندگی اور موت کے درمیان صرف 40 سیکنڈ کا انتر اور فرق رہا۔ 40 سیکنڈ پہلے جو مالدار تھے وہ 40 سیکنڈ کے بعد غریب ہو گئے۔ 40 سیکنڈ سے پہلے جو ایک نہیں دسیوں مکانوں کے اور فلیٹس کے مالک تھے، وہ 40 سیکنڈ کے بعد ایک مکان کے مالک نہ رہے۔ 40 سیکنڈ سے پہلے جو خاتون شوہر والی تھی وہ بغیر شوہر والی ہو گئی، جو شوہر بیوی والا تھا وہ بغیر بیوی والا ہو گیا، جو بچوں کے سروں پر باپ کا آسرا تھا اور پیاری بھری شفقت بھری چھت تھی، وہ بچے اپنے جو ہے سہارے سے محروم ہو گئے، اپنے باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئے اور سروں سے ان کا سایہ ختم ہو گیا۔ 40 سیکنڈ کا فرق رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں۔ موت کی نیند نہ جانے کتنے لوگ سو گئے، کب آئیں گی کیسے آئے گی نہیں جانتا انسان۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مضبوط ترین عمارتیں ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں زمین پر چلی آئی۔ ان کو گرانے کے لیے بلڈوزروں کا استعمال نہیں کیا گیا، بڑی بڑی مشینریوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ کا ایک امر تھا، ایک حکم تھا، جس نے عمارتوں کی بلندیوں کو ختم کر کے پستیوں میں تبدیل کر دیا۔ جس نے اللہ کے ایک امر نے، اس کی قدرت نے
عمارتوں کی شان و شوکت کو زوال اور پستیوں میں تبدیل کر دیا. ان عمارتوں میں رہنے والے بھی نہیں بچے اور عمارتیں بھی نہیں بچی. سوال یہ ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کب آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو دنیا میں اس سوال کا جواب دینے والے دو طریقے کے لوگ ہیں. دنیا میں ایک طبقہ تو بہت لبرل طبقہ ہے، نام نہاد مسلمان، نام نہاد مسلمان، نام کے، انہیں اسلام سے کوئی سروکار نہیں، شریعت کا انہیں کوئی آتا پتہ نہیں ہے. آج کل ڈیبیٹ میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ٹی وی چینل کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو اسلام سے ناواقف طبقہ ہے، لبرل قسم کا طبقہ ہے، آزاد زندگی گزارنے والا طبقہ ہے. ان کا تو یہ ماننا ہے کہ زلزلے آئے گے اس لیے کہ انسان زمین کی کھدائی کر رہا ہے. اعلیٰ مشنریوں کو وہ زمین کے پیٹ میں اور اس کے سینے میں ڈال کر کے وہاں سے آئل نکال رہا ہے، گیس نکال رہا ہے، تیل نکال رہا ہے، اور زمین کی معدنیات اور جو خزانے اللہ تعالیٰ نے زیر زمین دفن کیے ہیں وہ اپنے آلات اور مشنریوں کی ٹیکنیکل طاقت کی مدد سے وہ زمین کے اوپر انہیں لانا چاہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، سائنٹیفک ریزن یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر زمین بڑی بڑی چٹانیں ہیں، جب وہ ٹوٹتی ہے اور حرکت کرتی ہے تو ایک تہ دوسری تہ سے جدا ہو جاتی ہے، وہاں خلا واقع ہوتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، خلا. تو ایک چٹان سرک کر دوسری طرف آ گئی، وہ سرکی تو پھر تیسری ادھر سے ادھر ہو گئی. ظاہر سی بات ہے جب ایسا ہوگا تو پھر زمین کا بیلنس ٹوٹ جائے گا. یہ سائنٹیفک ریزن ہے، سائنسی وجہ ہے، دنیاوی اعتبار کی سوچ اور وچار دھارا ہے. اور وہ کہتے کہ انسانوں کے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. بس انسان کے اعمال سے، اس کے ایمان سے، اس کے کفر سے، اس کے شرک سے اور اس کے اچھے اور برے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایک طبقہ لبرل قسم کا ایسا ہے، وہ یہ مانتا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں. اس لیے کہ ہم تو ایمان مجمل بھی پڑھے ہوئے اور ایمان مفصل بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حالات اچھے ہو، خوشگوار ہو، اللہ کی طرف سے. حالات ناپسندیدہ ہو، ناگوار ہو، اللہ کی طرف سے. یہ تقدیر کا ایک اٹوٹ اور لازمی حصہ ہے. اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا ایمان نامکمل اور ادھورا ہے. ایک طبقہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا طبقہ بالکل اس کے مخالف ہے اور اپوز میں. ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اعمال بگڑتے ہیں، برائیاں پھیلتی ہے، بدعمالیوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور دنیا کی وہ سرزمین گناہوں سے بھر جاتی ہے، تب ہی اللہ کی طرف سے اس طرح کے حالات آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں اور پانی کا طوفان آتا ہے اور اللہ بندوں کو، انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں. باقی اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ ایسا کہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں یا قحط آتا ہے جس کو ہم دشکال کہتے ہیں، جیسے ابھی پڑوسی ملکوں میں چند مہینے نہیں گزرے ابھی پانی کا سیلاب آیا تھا، بڑا خطرناک، نہ جانے اس میں کتنی جانیں گئی ہے، بالکل جو ہے فکس طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے. زندگیاں آنکھوں کے سامنے بہنے والی ہے اور ڈوبنے والی ہے.
پوری حکومت لگی ہوئی ہے اس کی جان کو بچانے کے لیے، لیکن پوری حکومت مل کر کے اس کی جان کو بچا نہیں سکی۔ ایسے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن ہر زلزلہ، ہر آسمانی اور زمینی آفت یا ہر اللہ کی طرف سے آنے والا قہر و غضب یہ انسان کی بدعمالی کی بنیاد پر ہی آتا ہے، یہ بات بھی ماننا غلط ہے۔ اور برے ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مدینۃ المنورہ میں زلزلہ آیا تھا، بلکہ قحط پڑا تھا، اور یہ زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ تو بہت بہترین زمانہ تھا نا، حضرت عمر کا زمانہ خیر القرون، اس زمانے کے لوگ دنیا کے سب سے اچھے انسان، اور جس زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اور ضمانت دی ہو، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، گارنٹی ہے اس زمانے کی، لیکن قحط پڑا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 25,000 انسانوں کی جانیں گئی۔ مدینۃ المنورہ کی بات ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اگر انسانوں کی بدعملی ہی کی بنیاد پر اگر یہ قہر و غضب اور زلزلے یا قحط اگر آتے ہیں تو پھر دور عمر میں کیوں آنا چاہیے تھا؟ نہیں آنا چاہیے تھا، انسان تو سب اچھے تھے، لیکن آیا اور 25,000 لوگ گئے، اور 25,000 میں جانے والوں کون تھے؟ اکثر صحابہ اور تابعین کی تعداد تھی، شہید ہونے والوں کی تعداد، اکثری تعداد حضرات صحابہ اور تابعین کی تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی زیارت کی ہو۔ ان سے بھلے انسان دنیا میں کہاں آ سکتے ہیں، لیکن وہ قحط کا شکار ہوئے، حالات آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے، اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ آئندہ اگر اس کے بعد اگر اس طرح کے اگر حالات پیدا ہوتے ہیں، میں مدینہ میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔ ایسے خوفناک حالات پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ صرف بدعملی سے ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے، آندھی کے، طوفان کے، اس کے تعلق سے تو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ ان کی بدعمالی کی بنیاد پر آئے ہیں۔ وہ ایک طے، اس کی وجہ طے تھی کہ ان کے بدعملی تھی، وہاں شرک تھا، زمانے دراز کا کفر تھا، نبی کو ستانا تھا، اللہ کے وجود کا انکار تھا، اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں، اس کی طاقت و قدرت میں غیر اللہ کو اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کو شریک بنانا تھا۔ یہ ساری بدعملیاں ان کی اتنی طاقتور تھی اور جڑیں پکڑی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کی شکلیں لا کر کے ان کو دنیا میں ہلاک و برباد کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے پانی میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، کسی کو آندھیوں سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو چیخ و پکار سے ہلاک کر دیا، ایسی سخت آواز آئی، فَجَاسُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ، اپنے گھروں میں آندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، سخت آواز نے ان کو پکڑ لیا۔ قوم لوط پر پتھر برسائے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا کا مطلب یہی ہے کہ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن پر ہم نے پتھر برسا کر کے انہیں ہلاک کر دیا، وہ قوم لوط ہے۔ اور اسی قوم لوط کو ان کے بدعملی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا کر کے وہاں سے نیچے پٹک دیا، جس کو ہم کہتے ہیں اٹھا کر پٹک دیا۔ قرآن اسے کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جو پتھروں سے جنہیں ہلاک کیا گیا، ایک ایک پتھر پر ایک ایک مرنے والے کا نام بھی تھا۔
اس پتھر سے اس کی جان جائے گی۔ اللہ جب اپنی طاقت کا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو پھر اس کی طاقت کے سامنے حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ تو پتھروں سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم نوح پانی سے ہلاک کر دی گئی۔ 950 برس تک اللہ کا بندہ سمجھاتا رہا، 950 برس تک۔ ہمیں 50 سال سمجھایا جا رہا ہے، 60 سال سمجھایا جا رہا ہے، 30 25 50 70 80 90 سال سمجھایا جا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے 950 برس تک اپنی قوم کو اپنے اللہ سے ملانے کی کوشش کی، نہیں مانے، دیوانہ ہے بولے تو، ہاں نبی کی باتوں کو بکواس کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، مارنے کی دھمکی دی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ جب بھی گزرتے قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق اڑاتے قوم کے لوگ، یہ دیوانہ ہو گیا، کشتی بنا رہا ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، سوکھے میں کشتی کیسے چلائے گا؟ نوح علیہ السلام کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے چلو، اگر بارش بھی آئیں گی تو اتنی بارش تو کبھی باپ دادا کے جنم میں ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ اس میں کشتیاں چلا سکے، پانی آئے گا چلا جائے گا۔ ان کے دور دور تک تصورات میں بھی اتنے پانی کے آنے کا خیال تک نہیں گزرا، اسی لیے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن پانی آیا، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اس قصے سے، پانی آیا اور آسمان پانی برسایا، زمین پانی برسا جو ہے ابلنا شروع کر دی، چہار جانب سے نہیں 6 جہت سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، سب طرف سے پانی ہی پانی، اور پوری قوم ڈبا دی گئی۔ چند گنے چنے افراد بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا کو ان کے ذریعے سے چلایا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات دوبارہ چلی اور پلی اور بڑھی ہے، اور آج تک جو چل رہی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی نوح میں جو لوگ بچے تھے ان کی ذریعے سے چلی۔ لیکن غور کرو یہ عذاب کیوں آیا؟ تو وہاں کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں تھا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی، کوئی ٹیکنیکل جو ہے وجہ نہیں تھی، صرف اور صرف قوم کی بدعملی تھی، صرف اور صرف قوم کا شرک تھا، قوم کا کفر تھا اور نبی کو ستانا تھا۔ ایک تو یہ بھی مثال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس طرح کے زلزلے، اس طرح کی آفتیں اور مصیبتیں قحط کب آئیں گے میری امت پر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کی علامتیں بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا علم؟ اس کو ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم اٹھا لیں گے دنیا سے۔ اور علم کیسے اٹھائیں گے؟ علم نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ اسے پکڑ کر کے کسی چیز میں ڈال دیا جائے، اللہ علم کو اٹھائیں گے، علماء کو اٹھا لے گی۔ ہمارا لاک ڈاؤن کا زمانہ ابھی زیادہ دور نہیں ہے، سینکڑوں بڑے بڑے علماء اس دھرتی سے اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے بڑے علماء جن کے تقوی پر اور جن کے علم پر دنیا اعتماد کرتی تھی، جنہوں نے امت کے لیے اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو، اپنے شب و روز کھپائے تھے، اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ جن کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو اٹھا لیا۔ یہ امت جب علماء سے محروم ہوں گی میرے بھائیوں تو وحی کی برکتوں سے محروم ہوگی۔ علم سے جب اس امت کی دوری بنے گی تو یہ حالات اور یہ فتن ظاہر ہوں گے امت کے اندر۔
علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی. یقبض العلم. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ. زلزلے کثرت سے آئیں گے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. اور زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دور بالکل قریب رہے گا، اس وقت تو یہ حالات پیدا ہوگے. تو گویا زلزلوں کا آنا یہ قرب قیامت کی بھی ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب ہونے کی بھی ایک نشانی ہے. زلزلے آئے گے جب قیامت قریب آئے گی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس روایت سے یہ بات کلیئر اور واضح ہوگی کہ زلزلے اس امت میں کس وجہ سے آئے گے. وجہ صرف ایک نہیں ہوتی. حضرت انس کی روایت ہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گیا، ایک سوال پوچھنے کے لیے گیا میں. تو ہمارے ساتھی نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. سوال یہ کیا تھا کہ زلزلے کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب امت جو ہے زنا کو حلال سمجھنے لگے گی، مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھا جانے لگے گا، اتخذ الفیء دولا، جو مال غنیمت ہے اس کو اپنا خزانہ سمجھا جانے لگے گا، قوم کے خزانے لوگ کھائیں گے، بے دریک کھائیں گے، اور زنا کو حلال سمجھا جانے لگے گا. وشرب الخمر، شراب پی جائیں گی، اور اسی طریقے سے گانے اور بجانے اور موسیقی عام ہو جائے گی. بنیادی طور پر تین باتیں ہیں اس میں. زنا کو حلال سمجھا جانے لگے گا، اور مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھ کر اڑایا جائے گا. امانتوں میں مطلب خیانت ہوگی، مال غنیمت ایک امانت ہے، امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے شراب پی جائے گی اور گانے بجانے عام ہو جائے گی. یہ سارے نقشے اس امت میں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ گھر گھر سینما ہال بن گیا. شادیاں تاخیر سے ہونے کی وجہ سے، شادیوں میں جانبین سے مختلف قسم کے ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے عمریں کھپ رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، امت کی بہنیں چینل والوں کے پاس اپنے لیٹر لکھ کر کے اپنا دکھڑا سنانے پر مجبور ہے کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں اپنی دلہن بنا کر کے لے جائے تاکہ ہم گناہوں والی زندگی سے بچ جائیں. ایسے حالات پیدا ہوئے اس امت میں. نکاح مشکل بنایا گیا. ابھی تو نکاح کا موقع آ رہا ہے تو منڈپ میں ناچیں گے تو چار لوگ محلے والے بولیں گے تو گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، گھر والے گھر میں ناچ رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں گھروں کے اندر. بارات لے کر جا رہے ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہو یا بڑی گاڑیاں ہو، پوری آواز سے اس میں گانے بج رہے ہیں. اللہ نے اگر ایک ٹھوکر دے دی گاڑی کو اور ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا، اللہ نہ کرے، پورے کے پورے موت کی نیند سو سکتے ہیں. اس بات کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. باراتیں اس طرح جا رہی ہے اور آ رہی ہے، عورتیں گھروں کے اندر ناچ رہی ہے. خوشیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے، ہم ناچیں گے اور گائیں گے، ہم تھرکیں گے اور شریعت کو اپنے پیروں تلے روندیں گے، چاہے آسمانوں سے اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روایات میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو حالات بیان فرمائے تھے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، اس میں یہ بات بیان فرمائی تھی، اطاع الرجل صدیقہ وعق اباہ، کہ آدمی اپنے دوستوں کی بات تو مانے گا لیکن ابا کا کہا نہیں مانے گا. دوست فرینڈ میرے، وہ اگر 5 اسٹار ہوٹل میں اگر مجھ کو دعوت کھانے کے کھلانے کر بولیں گے میرے پاس پیسہ ہے،
بھاری گاڑی میں اگر وہ مجھ کو جو ہے چلنے کے لیے اگر جو ہے ٹریول کی اگر دعوت دیتے ہیں، پیسہ میں خرچ کروں گا، میرے فرینڈ ہیں، میرے دوست ہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت جب قریب آئے گی تو حالات ایسے بنیں گے کہ دوستوں کی اطاعت کرے گا آدمی لیکن اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ باپ اگر پیسے مانگتا ہے تو اس کا انکار کر دیا جائے گا، باپ کو گھر کی دہلیز پر رکھا جائے گا، دوستوں کو گھروں میں آرام سے بٹھایا جائے گا۔ لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک کریں گی۔ اکا امہ، حدیث کے الفاظ ہیں، لونڈیوں کیا جیسا سلوک ماں کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے ایک بچی کو اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا، بند کر لے تیری بکواس، بند کر لے تیری بکواس۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، یہ دور ہے میرے بھائیوں، اور ماں کے موٹے موٹے آنسو ڈھل رہے ہیں آنکھوں سے۔ مجھے ڈر تھا کہ اسی وقت یہ لڑکی کو اللہ زمین میں نہ دھسا دے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے یہ جملہ بھی اپنے کانوں سے سنا، ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے تم نے میرے واسطے کیا کیا۔ آج اولاد کہتی ہے باپ نے مکان دے دیا، روزگار دے دیا، اگر یہ کچھ نہیں دیا ہوتا، باپ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، باپ نے دنیا دکھا دی، انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیا، تیری نوک و پلک کو سوار کر دیا۔ تو ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے تم نے اب تک ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس باپ کے چہرے کو پڑھتے ہوئے مولانا کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا گویا باپ کا چہرہ زبان قال سے یہ کہہ رہا تھا، زبان سے تو نہیں کہہ رہا تھا لیکن اس کا حال یہ بتا رہا تھا کہ باپ اسے کہہ رہا تھا بیٹا میں تجھے سلانے کے لیے جاگا، میں تیری صحت کے لیے بیمار ہو گیا، میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، میں نے تیرے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے سر کے پسینوں کو پیروں میں لایا، میں نے نہ جانے مارکیٹ میں، بازار میں، سڑکوں پر نہ جانے کتنے لوگوں کی کڑوی کسیلی میں نے سنا، میں نے اپنی آبرو کو مٹی میں ملایا تیرا پیٹ بھرنے کے لیے، تیری زندگی کو بچانے کے لیے۔ جب تو بیمار تھا تو میں نے دوسروں کی دہلیز پر دہائی دے کر کے یہ سوال کا ہاتھ اٹھا کر کے تیری زندگی کی بھیک مانگی ہے، اور میں نے تیرے رات کے سناٹوں میں تیرے لیے نہ جانے تیرے فیوچر اور مستقبل کے لیے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہے، اور آج وہی بیٹا کہتا ہے تو تم نے ہمارے واسطے کیا کیا؟ میرے بھائیوں جب یہ حالات امت میں پیدا ہوں گے اللہ کی ناراضگی بڑھے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، حالات خطرناک بنیں گے، اور اللہ سیکنڈ میں زندگیوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ اولادیں ماں باپ کی نافرمان، بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے محبت کا کیا تصور ہے؟ قرآن کریم نے ترتیب یہ بیان فرمائی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیوی تمہیں دیتے ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، جو ابھی تک اجنبی تھی لیکن نکاح کے دو بول کہہ لینے کے بعد وہ تمہاری زندگی کا سب کچھ ہو جاتی ہے، تمہیں اس کی زندگی سے سب کچھ فائدہ اٹھانے کا ایک جواز، ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے یہ دو بول کا کرشمہ ہے میرے بھائیوں۔ تو بیوی پہلے بنے گی، اس کے بعد قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح ہوگا، نکاح کے نتیجے میں وہ بیوی بنے گی، اور بیوی بننے کے بعد ترتیب قرآن کی یہ ہے جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ محبت بھی ڈال دیتے ہیں اور ہمدردی بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو محبت تو بعد میں ہے، پہلے بیوی بنانا ہے۔ اور ہمارا نوجوان ابھی الٹی ترتیب کر رہا ہے قرآن کی، الٹی ترتیب، محبت پہلے اور شادی بعد میں، ترتیب بدل دی ہم نے، محبت پہلے ہوں گی شادی بعد میں ہوں گی، لیکن جو محبت شادی سے پہلے ہوں گی وہ حرام محبت ہوگی، وہ ناجائز محبت ہوں گی، اللہ اس میں خوشی نہیں ڈالیں گے، اللہ اس میں زندگی کا چین نہیں ڈالیں گے، اللہ ایسی نکاحی زندگی کو فیل کر دیں گے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔
ناجائز تعلقات بنانے کی بجائے اپنے ماتا اور پتا سے کہیے، اپنے پیرنٹس سے بولیے، کھل کر اپنے جذبات کو شیئر کیجیے اور بتائیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سرپرستوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی فیلنگ کو سمجھیے، آپ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھیے اور بلا وجہ کی بنیادوں پر اپنے اولادوں کی شادی میں تاخیر نہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا سبب زنا کے عام ہونے کا یہی ہے کہ بچوں کی شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، بہت بڑا سبب یہ۔ وہ کہتے ہیں شادی مجھے کرنا ہے تو کوئی غلط بات نہیں، یہ جذبہ اللہ نے رکھا، بھوک اللہ نے رکھی، پیاس اللہ نے رکھی ہے، یہ جذبات اللہ نے ڈالے ہیں اور اس کا نظام شریعت نے نکاح کے طور پر ہم کو دے دیا ہے۔ کوئی بہترین خاتون مل جائے اخلاق و کردار والی، کوئی بہترین لڑکا مل جائے دیندار و اخلاق والا، شادی کر دو، باقی کچھ نہ دیکھو میرے بھائیوں، کچھ نہ دیکھو۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ موضوع اس لیے بھی آ گیا کہ زنا کے کثرت سے عام ہونے کی بنیاد یہ بھی ہے۔ تو زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ نافرمانیاں ہیں، یہ گستاخیاں ہیں، شراب عام ہوگی، شراب، ہمارے نوجوان شراب کی طرف پوری طاقت سے چلے ہیں۔ اب اس قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، شراب پی کر آدمی خود ہی ہلاک و برباد ہوگا۔ تو ترکی والوں کے لیے، شام والوں کے لیے جو حالات بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں کہیں پر اپنی قدرت کے ایسے حالات اپنے مظاہرے کرتے ہیں تاکہ سب عبرت پکڑے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ ترکی تو ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلامیات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کی دینداری اور لوگوں کا جذبہ اسلامی بھی کافی قابل تعریف ہے اور قابل غنیمت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالات پیدا ہوئے۔ ضروری نہیں ہے کہ بدعملی کی نتیجے میں ہی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت کا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ زندگی ہماری بہت قیمتی ہے میرے بھائیو، بہت قیمتی ہے، لیکن بہت نازک بھی ہے۔ اس زندگانی کو ہم جتنی اس کی قیمت کو سمجھیں گے، اللہ کی یادوں میں اس کو گزاریں گے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، موت کو ہمیشہ اپنے یاد سامنے رکھیں گے، تو خرافات سے اور گناہوں سے بچنا ہم لوگوں کے لیے آسان بنے گا۔ یہ نوجوان حضرات اپنے والدین کی اطاعت پر آئے، والد صاحب سے پوچھ کر کوئی کام نہ کرے، راتوں کو گھر جلدی آئے۔ میں نے کل نکاح کے اندر ایک مجلس میں یہ بات کہی کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو وقت تو دینا چاہیے، وقت تو نہیں دے رہے ہم لوگ، گھر والوں کو وقت تو نہیں دیتے ہم، باہر والوں کے لیے سارا وقت ہے، گھر والوں کے لیے وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ محبتیں کسی دکان پہ نہیں ملتی ہے، پیار اور الفتیں کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتی ہے، وہ تو جانبین سے، اپنے طریقوں سے، اپنے کردار سے اور اپنے طرز زندگی سے ہم اپنے گھر والوں کے اندر محبتوں کو عام کریں گے۔ گھر والوں کو وقت دینا سیکھیے۔ وقت تو اب زیادہ ہو گیا، باتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں، یہ زلزلے اور آفتیں ہماری عبرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنی بقیہ زندگی ہے اس کے تعلق سے ہم غور و فکر کریں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی رجب چالو ہے، رجب میں شاید آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہوں گی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فکر رجب سے فرما رہے ہیں، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، کاموں کی ترتیب کو آگے پیچھے اپنے کرو، اور ایک مہینہ اللہ کے لیے ہمیں پورا دینا ہے، ایسی ترتیب بنائیں گے آپ۔ خانقاہی نظام بھی چلتا ہے جہاں بھی چلتا ہے، اور جو بھی درس قرآن ہوتے ہیں، دینی مجلسیں ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کی مجلسیں ہوتی ہے، سب چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے۔ آپ چھٹیاں بھی آ رہی ہے اسکول والوں کی، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جماعتوں کی ترتیب بنائے، دین سیکھے۔ ہمارا نوجوان دین نہیں سمجھتا، بہت ساری چیزوں سے محروم ہے۔ آخری ایک بات کہوں گا کہ شادیاں کرنے سے پہلے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو شادی کے آداب اور حقوق بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی جو میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، جس طریقے سے حج کو جانے سے پہلے حج کلاس لگائی جاتی ہے نا، ایسے شادی کرنے سے پہلے شادی کلاس لگنا چاہیے۔ ہاں،
مہینہ بھر 2 مہینے کی شادی کلاس لگے کہ شادی ہونے کے بعد تجھے کیسے رہنا ہے، حقوق کیا ہوتے ہیں، آداب معاشرت کیا ہوتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ہمارا نوجوان بالکل نہیں جانتا ہے. فون آتے ہیں آپ کے نندربار سے ہی فون آتے ہیں. ابھی تو ایک پچھلے ہفتے فون آیا تھا، مولانا کیا ہوا بھائی؟ وہ 3 طلاق دے دیا. بولے میں نے کہا کیسے کہا؟ سنو اب بس ختم کر رہا ہوں، سنو کیسے کہا 3 طلاق؟ بولے طلاق 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 3 طلاق دے دیا. کیا ہوا؟ تمہارا نکاح ختم ہو گیا. تو بولے مولانا میں نے جو ہے 3 بار نہیں بولا، میں نے 3 بار نہیں بولا. میں نے کہا کیسے کہا تم نے؟ بولے میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق. 3 بار تجھ کو طلاق ایسا نہیں بولا. بولے تجھ کو 3 طلاق یا 3 بار طلاق ایسا نہیں بولا، میں نے بولا طلاق طلاق طلاق. لفظ طلاق کو 3 مرتبہ دہرایا تو 3 بار ہی ہوا نا. یہ حالت ہے میرے بھائیوں. ہم آج بھی طلاق 3 ہی دے رہے ہیں، جبکہ قانون کہتا ہے کہ تم مجرم ہو ان کی نگاہ میں. پہلے تو مجرم شریعت کی نگاہ میں ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.